ذوالفقار علی بھٹو۔ سندھ کے دل میں جہاں صدیوں سے کئی کہانیاں بھری پڑی ہیں، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو ایک قوم کی تقدیر بدل دینے والا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو 5 جنوری 1928 کو ایک عظیم گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی عظمت لکھی جا چکی تھی۔ ایک ہوشیار طالب علم، بھٹو کی علم کی پیاس نے انہیں بامبے سے برکلی لے گئی اور پھر آکسفورڈ کے مقدس در و دیوار تک۔ ان کی پاکستان واپسی نے غیر معمولی سیاسی سفر کا آغاز کیا، ایک سفر جو جذبہ، قوت اور عوام کی امیدوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن بڑی طاقت کے ساتھ بڑی مخالفت بھی آتی ہے۔ بھٹو کی پاکستان کے لیے ویژن میں کئی چیلنجز تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نئے پاکستان کی تلاش میں سیاست کے منچ پر ابھر رہے تھے۔ ان کی باتوں میں جنون تھا اور ارادوں میں پکا پن۔ بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 1967 میں تشکیل دیا اور عوام کی آواز بن گئے۔ 1970 کے عام چناؤں میں بھٹو کی پیپل پارٹی نے ویسٹ پاکستان میں شاندار جیت حاصل کی، مگر ایسٹ پاکستان کے عوامی لیگ کے ساتھ تناؤ نے ملک کو ایک نئے سنکٹ میں ڈال دیا۔ بھٹو کی سیاست نے انہیں ملک کے سب سے اونچے منصب تک پہنچا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو نئے معنی دیے، اب وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ بھٹو صاحب نے کئی اہم سرکاری اداروں کو قومی ملکیت میں لیا اور اسلامی قوانین کی بنیاد رکھی، مگر سیاست میں دوستوں کے ساتھ دشمن بھی آ جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کی پالیسی سے جو لوگ خوش نہیں تھے، انہوں نے سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے۔ ایک طرف عوام کی محبت اور دوسری طرف سیاسی مخالفت۔ بھٹو صاحب کے لیے یہ وقت سیاست کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ کیسے یہ سیاسی ماحول ان کے زوال کا سبب بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو نئی بلندیوں تک پہنچایا، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے آخری دن سیاست کے سنگھرش اور عدالت کی جنگ میں گزرے۔ بھٹو صاحب کو 4 اپریل 1989 کو پھانسی دی گئی۔ بھٹو صاحب کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ان کی جمہوریت اور انصاف کے لیے کی گئی جنگ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد پاکستان اور دنیا نے ان کے اثر کو محسوس کیا۔ بھٹو صاحب کی سوچ اور نظریت آنے والی نسلوں تک پہنچی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی یاد میں ہم ان کے الفاظ یاد کرتے ہیں: میں زندہ ہوں، میں زندہ رہوں گا۔